موجود قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب، میں نے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے کو یہاں سکونت پذیر کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی آبادی نہیں، نہ کوئی رہنے والا، نہ مکان، نہ سایہ، کوئی چیز نہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار انہیں نمازی بنا دینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب، میں نے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے کو یہاں سکونت پذیر کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی آبادی نہیں، نہ کوئی رہنے والا، نہ مکان، نہ سایہ، کوئی چیز نہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار انہیں نمازی بنا دینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے